لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى مخاطبا نبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اردو زبان میں 7ویں مقالے کی یہ دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ان جسارتوں کی طرف اشارہ کیا تھا جو اس نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی۔ اس نے ایک ایسا نظریہ ایجاد کیا جو انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، اور وہ نظریہ بروز کہ ایک عظیم شخصیت صدیوں سال بعد کسی دوسرے شخص کی صورت میں ظاہر ہو۔ اسی بروز کی بنیاد پر مرزا غلام احمد نے اپنے آپ کو محمد، احمد، مصطفیٰ اور اللہ کا آخری نور قرار دیا۔ پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ذکر میں جو آیات نازل ہوئیں انہیں اپنی ذات پر اور اپنے رفقا پر وہ فٹ کرتا رہا۔ یہ نظریہ بروز ہی ہے جس نے مرزا غلام احمد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کرنے کی جسارت دی، اور اس کے بیٹوں اور خلفاء نے بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنی جماعت کے بانی کو بعینہ محمد الرسول اللہ قرار دیا۔ اور جب وہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ان کی اس سے مراد یقیناً مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے مستقل طور پر اپنے ایک مقالہ مغالطات القادیانیہ فی قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس میں ذکر کی ہے، مگر اجمال اس کا یہی ہے کہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب محمد الرسول اللہ کی پہلی بعثت تو اولین میں ہوئی اور دوسری بعثت آخرین میں ہونی تھی، اور وہ میرے آنے سے پوری ہوئی اور حضور نے میرا بروز اختیار کیا، یہ اتنی بڑی جسارت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آج تک کسی انسان نے نہیں کی۔ پھر اس کے بعد
وحی کے وہ الفاظ جو جناب رسول اللہ کے لیے تھے، جو خطابات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مخاطب تھے، قطعی اور یقینی طور پہ مرزا غلام احمد نے انہیں اپنے اوپر فٹ کیا اور ان کا مخاطب اپنی ذات کو ٹھہرایا۔ اسی لیے امت مسلمہ نے مرزے کی وحیوں کو، مرزے کے الہامات کو رحمانی الہامات اور رحمانی وحی نہ قرار دیتے ہوئے انہیں رد کیا اور انہیں قبول نہیں کیا اور اس کی تجدیدات کو خالص تحریفات قرار دیا۔ الحمدللہ کہ مسلمانوں نے اپنی نسبت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہی جوڑے رکھا، انہیں کسی دیگر شخصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ذات نے انسانوں کو دیگر ذوات کی اطاعت سے مستغنی کر دیا، اور ایسے ہی آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت نے دیگر کسی بھی شریعت سے انسانیت کو مستغنی کر دیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو مسلمان اور ہر اہل ایمان کے قلب میں راسخ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ قادیانیت کا شکار ہونے والے اللہ کے یہ بندے اس حقیقت کو اگر سمجھ جائیں کہ یہ بروز کا نظریہ غیر آسمانی نظریہ ہے، غیر انسانی نظریہ ہے، یہ کسی انسانی سوسائٹی میں نہ مقبول ہے نہ منظور ہے، بلکہ سراسر مردود ہے، جس کے تحت ہی مرزا صاحب نے اپنے لیے تمام وہ دعوے کیے جو سن کے یہ لوگ بیچارے اس کی اطاعت اختیار کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کلام نازل فرمایا قرآن حکیم کی صورت میں، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے اس قرآن کے بیان میں، احادیث نبویہ کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی ربانی کے وہی معانی، وہی مطالب اور وہی مفاہیم و مرادات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تا قیامت وہی رہیں گی، انہیں ماننا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ اگر الفاظ تو رحمان کے ہو مگر مفہوم و مراد شیطان کا ہو تو یہ قرآنی الفاظ پر ایمان نہیں ہوگا، اسے شریعت میں کفر الحاد کہا جاتا ہے۔ قادیانیت کے جال میں پھنسے ہوئے انسانی برادری کے لوگوں سے ہم یہی چاہیں گے کہ وہ اس حقیقت کو جان لیں کہ ایمان دراصل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ان مفاہیم و مطالب کے مطابق ماننے کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے بیان کیے، کیونکہ انسانیت کے لیے ہدایت کا سر چشمہ صرف وحی ہے، اور وحی رحمانی ہے، اور وحی رحمانی کا وہی مفہوم و مطلب وحی پہ ایمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، نہ اس کے علاوہ کوئی وحی ہدایت کا سرچشمہ ہو سکتی ہے، نہ ہی ان مفاہیم و مطالب کے علاوہ دیگر مفاہیم و مطالب کو ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ تو ان دو امر کو سمجھنا، جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ وحی ہے، اور وحی کی نصوص کتاب و سنت کی شکل میں جو ہیں ان کے وہی مطالب اور وہی مفاہیم، وہی مراد جو اللہ رسول نے بیان کی ہے اس کو ماننا ایمان ہے، اور ان میں الفاظ اگر وہی رکھے جائیں اور معانی اور مطالب اپنی طرف سے ڈال دیے جائیں تو اسے
الحاد فی آیات اللہ کہا جاتا ہے، جو سراسر ایمان کے خلاف ہے۔ ہم اسی شرعی رابطے کو مزید وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ خود مرزا غلام احمد کا اپنا عقیدہ دعوی نبوت سے پہلے یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہیں، وہی مسیح حق ہے، اور وہ دوبارہ نازل ہوں گے اور اسی دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں گے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ پھر وہ دجال کو مسیح ضلالت مانتا تھا، پھر دابت الارض اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کے بارے میں اس کا وہی عقیدہ تھا جو امت مسلمہ کا ہے، بلکہ وہ تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے نزول کو بھی مستحیل قرار دیتا تھا، بلکہ یہاں تک مرزا غلام احمد نے کہا کہ جبریل کے وحی کا ایک کلمہ لے کر آنے کو بھی عقیدہ ختم نبوت ٹوٹ جانے کے مترادف کہا جائے گا۔ اس کا حوالہ بھی ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔ مگر بعد ازاں مرزا صاحب جبریل کے بار بار آنے کے قائل ہو گئے، بلکہ انہوں نے تو جبریل کا نام ہی آئیل رکھ دیا کہ بار بار آنے والے کو آئیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے جملہ معتقدات کو بھی تبدیل کر دیا۔ اب جبریل آئیل کیسے ہو گیا، اور وہ وحی جو مستحیل تھی آسمان سے زمین پہ آنا، وہ کیسے مستحیل جو ہے وہ جائز ہو گیا؟ یہ لا ینحل تناقض جو ہے اس کا ایک مرزائی حل ہے۔ مرزا صاحب کی تحریروں میں اس قسم کا تناقض کیوں ہے؟ تو یہ لا ینحل قضیہ مرزا صاحب کے کلام سے اس کا حل مل جاتا ہے۔ فاعل ہی اپنے فعل کی اور قائل ہی اپنے قول کی جو توجیح کرے وہ ہمیں قبول کر لینی چاہیے۔ اس توجیح کا نام ہم نے تناقض کا مرزائی حل رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد تناقض کے بارے میں اپنی قابل فخر تصنیف براہین احمدیہ کی جلد 5 صفحہ نمبر 101 پہ رقم طراز ہے، صادق یعنی سچے کے کلام میں تناقض نہ ہوگا اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوگا۔ یعنی یہ مرزا صاحب کا ایک ضابطہ ہے۔ تو اگر ہمیں یہ تناقض نظر آتا ہے کہ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے آسمان پہ، پھر اتریں گے بھی، پہلے تو دابت الارض کا وہی مفہوم تھا جو قرآن و سنت نے بیان کیا، پہلے تو حیات عیسیٰ کے بارے میں وہی نظریہ تھا جو امت مسلمہ کا ہے، پہلے تو جبریل علیہ السلام کے وحی الہی کے ساتھ اترنا مستحیل تھا۔ اب اس کے برعکس کیسے ہو گیا؟ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صادق یعنی سچے کے کلام میں تناقض نہ ہوگا اور جھوٹے کے کلام میں ضرور ہوگا۔ ہم کہتے ہیں سچ اگرچہ کڑوا ہو ایک ہی بار اپنا کام کر دیتا ہے، مگر جھوٹ کو مصنوعی طور پر سچ بنانے کے لیے بار بار اور بے شمار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح مرزا کے کلام میں تناقض کا حل بھی مرزا صاحب کی ہی کے کلام سے ہمیں مل گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سچے کے کلام میں تو تناقض نہیں ہوگا مگر جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوگا۔ تو جتنے تناقضات ہم نے بیان کیے ہیں یا مرزا صاحب کے
عقائد اور ان کی تحریروں میں ملتے ہیں، ان سب نے مرزا صاحب کے ضابطے کے تحت ہی ہمیں بتا دیا کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ اب ہم پھر اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ مرزا کا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وحی یا نزول جبریل کے بارے میں اولاً کیا نظریہ تھا، پھر وہ کہاں پر اختتام پذیر ہوا، اس کے بارے میں عرض ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وحی کے بارے میں مرزا غلام احمد اولاً اسے یوں مستحیل گردانتا رہا۔ وہ ازالت الاوہام کے صفحہ نمبر 29 پر رقم طراز ہے، یہ بات مستلزم محال ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر جبریل کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد شروع ہو جائے، اور جو مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول ہی محال ہے، تو وحی کہاں سے، کس طرح وحی آئے گی؟ نیز وہ تبلیغ رسالت صفحہ نمبر 25 پہ لکھتا ہے، اے لوگو، مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوں، دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو، اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب خود ہی وحی کے نزول کے مستحیل ماننے کے بعد وحی کے نزول کے قائل ہو جائیں، تو کیا مسلمانوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ اسے یا اس کی امت سے ناصحانہ طور پر اتنا پوچھ لیں کہ بھائی تم دشمنان قرآن نہ بنو، حیا کرو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم کیوں کر نزول وحی کے قائل ہو گئے ہو؟ ہم مزید دعوت تأمل دیں گے ابنائے ملت قادیانیت کو کہ مرزا غلام احمد حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کے دعویٰ کا یوں انکار کرتا ہے۔ مقدس جنگ کے صفحہ 67 پر یوں اعلان کرتا ہے، میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرے وہ نبی ہو جائے؟ اب ہمارا یہ حق تو بنتا ہے کہ ہم قادیانیت سے پوچھیں کہ جب تمہارے بانی جماعت یہ کہیں کہ وہ نبوت کے مدعی نہیں، تو اس کے قبول نہ کرنے پر پھر تم کیسے منکرین کی تکفیر کرتے ہو، اور کیسے کہتے ہو کہ چونکہ انبیاء کے منکرین کافر ہیں اس لیے مرزا صاحب کے منکرین بھی کافر ہیں؟ پھر مرزا غلام تاکیدی طور پر صرف اپنے دعوی نبوت کا منکر ہی نہیں، بلکہ جن لوگوں نے اسے نبی مانا وہ خود ان کی تقلید کرتے ہوئے حمامت البشرا کے صفحہ 92 پر لکھتا ہے، میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ میں نے ایسا کہا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سمجھنے میں غلطی کی۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک وقت تھا کہ جب مرزا غلام احمد خود ہر مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا تھا۔ وہ تبلیغ رسالت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9 پر لکھتا ہے، ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک زمانہ میں تو مرزا غلام احمد نزول وحی یا نزول جبریل کے آنے کو عقیدہ ختم نبوت کے منافی گردانتا تھا،
اور اسے مہر نبوت کے ٹوٹنے کے مترادف قرار دیتا رہا۔ وہ ازالت الہام صفحہ 29 اور دافع البلا صفحہ 19 پر لکھتا ہے، ظاہر ہے اگرچہ ایک ہی بار وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک فقرہ حضرت جبریل لاویں اور پھر چپ ہو جاویں، یہ امر بھی ختم نبوت کے منافی ہے، کیونکہ ختم نبوت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہوئی، تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج قادیانیت کس حجت سے مرزا غلام کی نبوت کا اعلان کرتی ہے اور پھر نبوت کے سلسلے کے جاری رہنے کی قائل ہے؟ یہاں تک تو ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت پر ایمان، وحی کے سلسلے کے بند ہونے، نبوت کے بند ہونے اور نزول وحی چاہے وہ ایک ہی جملہ کیوں نہ ہو، اسے ختم نبوت کے منافی ہونے کا بیان کیا ہے۔ صرف ایک بار اور صرف ایک ہی فقرہ لے کر جبریل نہیں آ سکتے۔ مرزا اس عقیدے کو ایک مدت تک بیان کرتا رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی حیات کے پہلے مرحلے کا دور تھا۔ اب دوسرا مرحلہ ملاحظہ کیجئے جو پہلے کے بالکل برعکس ہے، جس میں وہی محال ممکن ہو جاتا ہے، وحی کا نزول ایک بار نہیں بار بار ہوتا ہے، فرشتہ وحی جبریل سے آئیل یعنی بار بار آنے والا بن جاتا ہے۔ وہی مرزا غلام جو مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا تھا، خود اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے اور پھر اس بنیاد پر اپنے منکرین کو کافر قرار دیتا ہے، پھر امتی نبی بن جاتا ہے، ذلی نبی، تشریعی نبی، پھر مستقل نبی بن جاتا ہے، پھر اپنی نبوت کو مستقل ابدی عالمگیر نبوت گردانتا ہے۔ مرزا غلام کی وحی کے الفاظ ملاحظہ کریں تو خود بخود حقیقت کی کلی کھل جائے گی، وہ کس کس امر کا مدعی تھا اور آج اس کی امت محض اسے شریعت کے شرعی فتاوی کی زد سے بچانے کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیل رہی ہے۔ مرزا غلام احمد حقیقت وحی کے صفحہ 103 پر عربی زبان میں یوں اعلان کرتا ہے، جاءنی آئیل وسم اللہ تعالی جبریل آئیل، میرے پاس آئیل آیا اور اللہ تعالی نے جبریل کا نام آئیل رکھ دیا، لکثرت رجوعہ الی، اس لیے کہ وہ میرے پاس کثرت سے آتا جاتا رہتا ہے۔ یہاں پر ہم قادیانیت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بقول مرزا جبریل کو اللہ تعالیٰ نے نزول سے منع کر رکھا تھا کہ تم نے وحی لے کے زمین پر نہیں جانا، تو پھر وہ مرزا غلام احمد کے پاس بار بار کیوں کر آتا رہا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے پاس آنے والا وہی جبریل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے نزول سے منع کر دیا تھا، یا آنے والا کوئی اور تھا؟ فرشتوں کے بارے میں تو قرآن حکیم کہتا ہے وہ اللہ کے اطاعت شعار بندے ہیں جو اس کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کر کے مرزا صاحب کے پاس بار بار آنے والا جبریل نہیں، یقیناً کوئی اور ہوگا۔ جبریل جو وحی ربانی لے کر آتا رہا، جو وحی مطلوب یعنی قرآن حکیم یا غیر مطلوب یعنی حدیث لانے والا فرشتہ ہے، جبریل
جو اللہ کا کلام لے کر آتا رہا، اس کا بیان لے کر آتا رہا، پھر جسے اللہ نے منع کر دیا ہو اسے کیسے جرأت ہو کہ وہ پھر دوبارہ وحی لے کے آئے، اور وحی بھی ایسی لائے جو قرآن کے مخالف ہو، وحی بھی ایسی لے کے آئے جو سنت نبوت کے خلاف ہو۔ آئیل یعنی بار بار آنے والا، یقیناً وہ جبریل امین نہیں جو اللہ کی وحی کا امین ہے، کیونکہ اس کی لائی ہوئی وحی تو قرآن حکیم ہے، سنت رسول ہے، اسے کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ اسی قرآن اور پھر اسی سنت رسول کے مخالف وحی لے کے نازل ہو؟ لہٰذا ہم ابنائے ملت قادیانیت کو اس امر میں دعوت فکر و تأمل ضرور دیں گے، چاہے وہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں یا نہ دیں، کیونکہ ہماری غرض محض نصیحت ہے، اور ہمارا دین ہی نصیحت اور بھلائی ہے۔ مزید اس امر پر بھی غور کریں کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوی نبوت کرنے والے پر لعنت بھیجنے والا مرزا غلام احمد خود کیسے مدعی نبوت ہو گیا، پھر وہ بھی تدریجی طور پر نبوت کی طرف بڑھاتا رہا۔ وہ شروع میں کہتا ہے میں بالقوہ نبی ہوں، بالفعل نہیں۔ مرزا غلام احمد نے نبوت کی جدید قسمیں ایجاد کی، یہ بھی تو شریعت میں اضافہ ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ وحی شریعت کا نزول نہیں ہوگا، اور قادیانیت آج بھی یہ اعلان کرتی ہے کہ وحی شریعت کا نزول نہیں، تو پھر کیسے نبوت کی یہ قسمیں ایجاد ہوئیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام میں جن کا وجود نہیں؟ پھر یہ اعلان کہ وحی شریعت یا شریعت والی نبوت حضور کے بعد آنا کفر ہے، اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ اگر نبوت یہی کوئی شرعی امر نہیں، یا اس کی اقسام کو ایجاد کرنا یہ شرعی امر نہیں، تو پھر اور شریعت کیا ہے؟ پھر قادیانیت مرزا کی نبوت کو ایک نادر نبوت بتاتی ہے۔ اس کا اعلان یہ ہے کہ جس نبوت کو ہم مرزا صاحب کے لیے مانتے ہیں وہ ایسی نادر قسم کی نبوت ہے جو آج تک وجود میں ہی نہیں آئی، اور وہ کیا ہے کہ مدعی نبوت پہلے امتی ہو اور نبی کا متبع ہو، پھر کامل متبع ہو کر وہ نبی بن جائے، یعنی وہ ایک جہت سے امتی ہو اور ایک جہت سے نبی۔ یہ امتی نبی کا تصور نہ قبل از اسلام امتوں میں موجود تھا، اور نہ ہی یہ تصور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں موجود ہے۔ تو گویا یہ ایک اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح اگر ہے تو پھر یہ بھی ایک شرعی امر ہے۔ تو جب تشریعی نبوت کا ہی وجود نہیں، شرعی وحی ہی کوئی نہیں آ سکتی، تو پھر یہ امر کہاں سے پیدا ہوا؟ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ نبوت ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کی کوئی بھی قسم ہو اس کا وجود ایک شرعی امر ہے، اور وہ وحی شریعت سے ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ جب وحی شریعت بالاجماع نازل نہیں ہوگی، قادیانیت بھی اسے مانتی ہے، تو اس کے نزول کو تو مرزائی خود بھی کفر جانتے ہیں، تو پھر مرزا صاحب کی وحی سے کیسے شرعی امر ثابت ہوں گے؟ ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا نبوت کی وہ نادر قسم یعنی امتی نبی جو مرزا صاحب کے ساتھ خاص ہے، یہ قسم
ان کے ہاں ایک شرعی امر ہے یا نہیں ہے۔ پھر ایسی نبوت سے جو امتی نبوت ہے، جو مسائل ثابت ہوں گے وہ قادیانیت کے ہاں شرعی ہیں یا نہیں ہیں۔ جب یہ نبوت کی قسم غیر شرعی وحی سے ثابت ہوئی تو پھر مرزا صاحب کی یہ نادر نبوت اور اس کے تحت ثابت ہونے والے تمام مسائل، تمام تجدیدات خود بخود غیر شرعی ہو گئیں، جن کی امت محمدیہ پابند نہ ہوگی، نہ وہ ہے۔ لہٰذا ہم ابنائے ملت قادیانیت سے درخواست کریں گے کہ وہ بھی اس غیر شرعی کارروائی سے نجات حاصل کریں، کیونکہ اہل ایمان کو غیر شرعی وحی اور اس سے ثابت غیر شرعی احکام سے براءت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ مومن وہ جو طاغوت سے کلیتاً براءت کا اظہار کرے۔ تو غیر شرعی امور جو ہیں وہ طاغوت اور شیطان کہلاتے ہیں، ان سے مومن بننے کے لیے براءت کا اظہار ضروری ہے۔ نیز ابنائے ملت قادیانیت یاد رکھیں کہ نبی بالقوہ ہونا اور نبی بالفعل ہونا، ذلی ہونا، بروزی ہونا، اصلی ہونا، لغوی ہونا، یہ سب شرعی امور ہے ہی نہیں۔ اگر یہ شرعی امور ہوتے تو وہی شریعت تو بند ہے، تشریعی نبی آئے گا نہیں جو ان تمام امور کو جواز فراہم کرتا، پھر وہ ان امور کو شرعی اصطلاحات بناتا۔ لہذا حق یہی ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی نبوت کے بعد کسی شریعت اور نبوت کی بشریت کو حاجت نہیں۔ صرف انہی کی شریعت ایسی شریعت ہے جو مفاہیم و مطالب اور اصطلاحات کو شرعی بناتی ہے۔ لہذا حق یہی ہے کہ مرزا صاحب کی یہ جملہ اصطلاحات غیر شرعی اصطلاحات ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو شارع تھے، جن کا قول فعل شریعت بناتا ہے، اللہ جن پہ شرعی احکام کو نازل کرتا ہے، ان کی شریعت تو کامل اور مکمل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب ان کے بعد کون ہے جسے یہ حق حاصل ہو کہ وہ غیر شرعی امور کو شرعی قرار دے؟ کسی امر کو شرعی قرار دینا یہ صرف صاحب شریعت کا کام ہے، غیر کا نہیں۔ ایک طرف تو قادیانی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریعی نبی اور پھر وحی شریعت کے قائل نہیں، ان کے ذرائع ابلاغ عامہ پر یہی اعلان ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، ان کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر دوسری طرف دن دہاڑے یہ وارداتیں کہ غیر شرعی امور کو شرعی امور بنایا جائے، غیر شرعی اصطلاحات کو شرعی اصطلاحات بنانے کے عمل کو وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں۔ انتہائی قابل تأمل امر یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے اپنے لیے شریعت سازی کا عجیب و غریب بہانہ گھڑا، اور وہ بھی غیر منطقی۔ چشمہ معرفت کے صفحہ 324 پہ اس نے یوں اظہار کیا
اس طرح خدا نے میرا نام نبی رکھا، یعنی نبوت محمدیہ میرے آئینہ نفس میں منعکس ہو گئی، اور میں ذلی طور پر نہ اصلی طور پر نبی ہوں۔ تو گویا مرزا غلام احمد نے بغیر وحی شریعت کے خود اپنے لیے سب سے بڑا منصب یعنی نبوت ثابت کر لیا۔ اس نے بغیر وحی شریعت کے نبوت کی ایک قسم بنا لی، اور وہ ہے ذلی نبوت۔ پھر تیسرا منصب بھی خود ہی بنا لیا، اور وہ ہے سید الرسل کی نبوت کا عکس، اور اس کا پرتو خود بن بیٹھا، حالانکہ وحی شریعت کا نزول تو اس کے ہاں منع ہے۔ یقیناً مرزا غلام احمد کے ان تمام دعووں کا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ دراصل یہ نظریہ بروز کے ہی وہ اثرات ہیں، یا جنہیں یہ کہا جائے اس کے مضر اثرات ہیں، جن کا یہ نتیجہ نکلا۔ اس پر ہم نے مستقل اپنا ایک مقالہ بھی لکھا ہے کہ نظریہ ذل و بروز اور اس کے مضر اثرات کیا ہیں۔ ہم اتنا مختصر یہاں پر عرض کرنا چاہیں گے کہ مرزا کا یہ غیر شرعی دعویٰ شریعت کی دلیل سے بالکل عاری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقل و منطق کے بھی کلی طور پر خلاف ہے۔ کسی بھی عقل مند سوسائٹی میں یا کسی بھی آسمانی مذہب میں اصل عکس ذل اور بروز کا یہ تصور نہیں ہے۔ جو غرض مرزا کی یہ رہی کہ وہ منصب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عکس کے طور پر بیٹھ کر شریعت سازی کرے، ایسا کوئی تصور کسی آسمانی تعلیمات کے اندر نہ ماضی میں پایا گیا، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی تعلیمات میں رہا، نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے۔ بلکہ مرزا نے تو یہاں تک اپنے آپ کو بنا لیا اسی نظریہ بروز کی وجہ سے کہ میرے اور مصطفیٰ کے درمیان کامل طور پر وحدت ہو گئی۔ سارا وجودی وجودہ، میرا وجود اس کا وجود ہو گیا، اور یہاں تک کہا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ، جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان تفریق کی، اس نے مجھے نہیں پہچانا نہ مجھے دیکھا۔ تو یہ عین محمد بننا، عین احمد بننا اور پھر ان کا عکس بننا، یہ سارا ڈرامہ اس لیے تھا تاکہ مرزا شریعت سازی کر سکے۔ وہ چشمہ معرفت میں کہتا ہے صفحہ نمبر 324 میں، جبکہ میں بروز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدیہ مع نبوت محمدیہ کہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو دراصل یہ ساری کوشش اس لیے تھی کہ مرزا صاحب اپنے لیے شریعت سازی کا جواز فراہم کر سکے اور وہ غرض پوری ہو سکے جس کے لیے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ لہٰذا ابنائے ملت قادیانیت پر واجب ہے کہ وہ اس عبارت میں کئی اعتبارات سے تأمل کریں۔ ہم اس وقت صرف اتنا ضرور عرض کریں گے کہ مرزا غلام احمد کے مذکورہ حوالوں میں بیک وقت اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں جو وحی شریعت کے بغیر ہرگز ثابت
نہیں ہو سکتے۔ اولاً اس کا یہ دعویٰ کہ میں بروزی طور پر محمد ہوں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ثانیاً کمالات محمدیہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہو گئے۔ تیسرا یہ دعویٰ کہ میں آن حضرت سے الگ کوئی دوسرا انسان نہیں ہوں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے دعوے، اس کی کون سی شرعی دلیل ہے؟ حق اور حقیقت یہی ہے کہ یہ سب غیر شرعی امور ہیں اور غیر شرعی دعوے ہیں جن کے لیے نہ شرعی وحی نازل ہوئی نہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ غیر شرعی امور کے لیے شرعی وحی نازل نہیں ہوتی، نہ ہی غیر شرعی امور شرعی وحی سے ثابت ہوتے ہیں۔ ہاں، جھوٹے مدعی نبوت کا اس طرح کا دجل اور کذب ہوتا ہے جس کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزانہ طور پر یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد مدعی نبوت، اس کے اندر دو وصف ہوں گے، ایک کذب کا وصف، کذاب ہوں گے، اور وہ نبوت کے باب میں کذب میں مبالغے سے کام لینے والے ہوں گے، اور پھر دوسرا وصف یہ ہوگا ہر مدعی نبوت میں کہ وہ دجال ہوں گے، یعنی دجل میں بھی خوب مبالغہ کریں گے۔ تو گویا ہر مدعی نبوت کا کذب میں مبالغہ کرنا اور دجل میں مبالغہ کرنا یہ صادق و مصدوق کی پیش گوئی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس کا آج ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر مدعی نبوت کے کلام میں مبالغے کے طور پہ کذب ہوتا ہے اور پھر مبالغے کے طور میں دجل بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے سابقہ حوالوں نے ان دونوں امر کو ثابت کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس کا مشاہدہ آج بھی انسانیت کر رہی ہے اور تا قیامت انسانیت کرتی رہے گی کہ جو شخص بھی مدعی نبوت ہوگا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ کذب میں بھی مبالغہ کرے گا اور دجل میں بھی۔ لہذا شریعت میں ایسی نئی نئی اصطلاحات داخل کرنا، پھر شریعت کے نام پہ، آسمان کے نام پہ، وحی اور الہام کے نام پہ غیر شرعی دعوے کرنا اور ان کو ثابت کرنا، اور کوشش یہ کرنا کہ وہ شریعت سازی میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی تک پہنچ جائے، پھر ان کا ذل ہونے کا دعویٰ، ان کا بروز بننے کی خاطر یہ تمام دعوے صرف اس لیے کیے گئے کہ مرزا غلام احمد خود شریعت سازی کے منصب پر براجمان ہو کر غیر شرعی امور کو شرعی امور قرار دینا چاہتا تھا۔ کذب تو صرف اللہ کے نام پر جھوٹا دعویٰ ہے، مگر دجل ہمارے ہاں غیر شرعی امور کو شرعی امور قرار دینا ہے، حق کو باطل سے خلط کرنا ہے، ایسے امور کو وحی قرار دینا ہے جن کا وحی ربانی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی انکار کرتا رہے مرزا کہ تشریعی نبوت اب نہیں ہوگی، وحی شریعت جو ہے اب نہیں نازل ہوگی۔ آخر اپنے لیے اتنے بڑے بڑے دعوے کہاں سے بنا لیے اور کیسے ان کو پھر تسلیم کر لیا گیا؟ پھر اپنی جماعت کے لیے ختم نبوت پر ایمان کو بھی ثابت کرنا، یہ انسانی تاریخ میں ان متنوع پائے جانے والے دجلوں سے بڑھ کر سب سے بڑا دجل ہے۔ سب دجل یقیناً اس سے ہیچ ہوں گے۔ ایک شخص انسانی معاشروں کے عقلی ضابطوں کے برخلاف اپنے وجود کو دوسرے کا وجود قرار دے دے کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مصطفیٰ ہوں، پھر خود کو دوسرے کا عین کہے کہ عین محمد ہوں، عین احمد ہوں، خود کو نبی کریم کا ذل اور عین بتا کر پھر شریعت سازی کرے،
اور ساتھ ہی اپنی نبوت کو خاتم النبیین کی نبوت سے علیحدہ بھی نہ ہونے دے۔ یہ وہ عظیم تاریخ میں دجل ہے جس کی مثال شاید اس سے پہلے کسی نے دیکھی یا سنی۔ پھر اپنی اور آن حضرت کی شخصیت میں دوئیت بھی نہ مانے۔ غور کریں کتنی بڑی جسارتیں ہیں جو جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اور آپ کی شریعت کے حق میں کی گئی۔ اتنی بڑی جسارتیں کہ شریعت سازی کے جملہ حقوق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنے لیے حاصل کر لینے کے بعد بھی وہ شخص اپنے آپ کو خادم مصطفیٰ کہے، متبع کامل کہے، اور یہ کہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا یہ انہی کا فیض ہے۔ یاد رکھیں مرزا غلام احمد کی یہ تمام کارروائی انسانی تاریخ میں کذب مبنی بر مبالغہ اور دجل مبنی بر مبالغہ، ہر دو کے عدیم النظیر نمونے ہیں۔ یعنی اس سے بڑا تاریخ میں کذب نہیں گزرا اور اس سے بڑا تاریخ میں دجل نہیں گزرا۔ یہاں تک ہم نے مرزا غلام احمد کے دعوی بروز کے بعض مضر اثرات کی طرف اجمالاً اشارہ کر دیا ہے۔ ہمارے خیال میں قادیانیت کی بنیاد ہی اس نظریہ بروز پر ہے کہ مرزا غلام احمد جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ایک انسان ہے، وہ شریعت محمدیہ سے الگ شریعت پیش کر رہا ہے، اور پھر دعویٰ اس کا یہ کہ میں آپ کا متبع کامل ہوں اور حضور کے بعد اور حضور کی شریعت کے بعد نہ کوئی تشریع نبوت ہے اور نہ کوئی دیگر شریعت ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت خاتم النبیین کی ختم نبوت پر کامل طور پر حملہ آور بھی ہو، پھر ادعائے نبوت بھی کرے، مگر ساتھ ہی اس نبی کا ذل اور بروز بھی بنا رہے۔ ہماری ابنائے ملت قادیانیت سے ناصحانہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے ان الفاظ میں اور ان سطور میں جو ہم نے ترتیب دی ہیں اپنے اس مقالے میں غور کریں، پھر مرزا صاحب کے اس عمل کو جو ہم نے ذکر کیا، قرآن کی طرف سے تائید حاصل نہیں، حدیث رسول کی تائید حاصل نہیں، امت مسلمہ کا اجماع ان کے خلاف ہے، مجددین اسلام جن کے نام خود قادیانیت نے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی مجدد کے کلام میں ایسی بات نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں شخص بروز ہوگا، فلاں شخص حضور کا عین ہوگا، فلاں شخص عین محمد ہوگا، عین احمد ہوگا، اور فلاں شخص نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور پھر حضور سے الگ نہیں ہوگا۔ لہٰذا غور کریں کہ ان الہامات اور ان کشوفات اور ان وحیوں کا مصدر کیا ہوگا جن کے بل بوتے پر مرزا صاحب یہ ساری کارروائی کرتے رہے۔ ہرگز ہرگز یہ وحی رحمانی نہیں تھی، کیونکہ وحی رحمانی کا سلسلہ تو بالاجماع بند ہو چکا ہے۔ لازماً یہ الہامات اور یہ وحییں کسی اور کے اشارے پر وضع کی جاتی رہیں تاکہ اسلام کی بیخکنی اسلام ہی کے نام سے کی جائے۔ وہی مرزا جو نبوت کا دعویٰ کرنے پر دیگر انسانوں پر لعنت بھیجتا رہا، وہ نہ صرف اپنی نبوت کا بلکہ اپنی رسالت کا بھی ببانگ دہل اعلان کرتا رہا۔ وہ ازالت الاوہام مندرج روحانی خزائن صفحہ 288 جلد 18 میں یوں اعلان کرتا ہے، میں رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا ہوں اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا ہوں۔ پھر العیاذ باللہ بزعم خود
اپنے اس دعوے میں اللہ کو بھی ساتھ ملا لے اور اللہ کی حقانیت کو اپنی نبوت کے ساتھ مشروط کر دے، جیسے کہ دافع البلا روحانی خزائن جلد 16 صفحہ نمبر 225 میں وہ یہ کہتا ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ گویا کہ وہ خدا خدا ہی نہیں جو مرزے کو نبی نہ مانے یا رسول نہ مانے۔ ابنائے قادیانیت غور کر لیں کہ قادیان کا لفظ وحی محمدی میں نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ وحی مطلوب میں، نہ غیر مطلوب میں، پھر یہ کس وحی میں نازل ہوا؟ مرزا غلام احمد کی شریعت کا تعین کس وحی نے کیا؟ اس کی نبوت کا تعین کس وحی نے کیا؟ اس کے ذلی بروزی ہونے کا تعین کس نے کیا؟ یہ تمام غیر شرعی امور ہیں جن کا شریعت ربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب قادیان اور مرزا کی نبوت دونوں غیر شرعی امر ہوئے جن کے لیے نہ وحی ربانی نازل ہوئی نہ نازل ہوگی، نہ اس کی ضرورت ہے کہ ان غیر شرعی امور کو شرعی وحی سے ثابت کیا جائے، کیونکہ وحی ربانی سے تو صرف اور صرف شرعی امور ثابت ہوتے ہیں، وہ انہی کے لیے نازل ہوتی ہے، غیر شرعی امور کی خاطر شرعی وحی نازل نہیں ہوتی۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ محض نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ عالمگیر نبوت کا دعویٰ ہے۔ مرزا غلام احمد کا آخری مرحلہ یہ ہوا کہ پہلے تو وہ نبوت کا منکر رہا، پھر نبوت کے مدعی پہ لعنت بیچتا رہا، پھر بالقوہ نبی بنا، پھر غیر تشریعی نبی بنا، پھر آخر میں اس نے اپنی نبوت کو عالمگیر اور اپنے آپ کو مستقل نبی ہونے کا یوں اعلان کیا۔ وہ تذکرہ صفحہ 352 میں کہتا ہے، یہ میری وحی ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اگر کوئی قادیانی یہ تعویل کرتا ہے کہ یہ تو وحی محمدی ہے، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، تو ہم اتنا عرض کریں گے کہ قرآن کی آیت کا مصداق تو متعین ہے اور وہ ہے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، مگر تذکرہ میں تو مرزا غلام احمد کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس کی وحی ہے اور اس سے مراد اس کی ذات ہے۔ اب یہ امر شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ اگر یہ امر شرعی ہے کہ مرزا صاحب اس کے مخاطب ہیں، تو پھر یہ کون سی شرعی وحی سے ثابت ہو رہا ہے؟ شرعی وحی تو بند ہے۔ اگر یہ وحی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مصداق اور مخاطب جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اب آپ کی ذات سے اس وحی کو پھیر کر اور آپ کی ذات کو مصداق قرار دینے سے کسی دیگر کو اس کا مصداق بنانا، اسے الحاد فی آیات اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تو مستقل وحی ہے مرزا صاحب کی، تو وحی شریعت تو مرزائی امت کے نزدیک بھی بند ہے، لہذا دو صورتوں میں ایک صورت متعین ہو گئی، یا تو یہ وحی شریعت نہیں یا اس کا مصداق مرزا غلام احمد نہیں۔ اور مرزا کا یہ دعویٰ کہ وہ اس وحی کا مصداق ہے سراسر جھوٹ اور غلط ہے، کیونکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کے اعلان کے بعد کسی دیگر کی عالمگیر رسالت کا اعلان بالاجماع کائنات کا سب سے بڑا کذب ہے اور سب سے بڑا غیر شرعی امر ہے۔ پھر اس کی خاطر کہ کسی دیگر کے عالمگیر نبی ہونے کی سعی ہو،
یہ کائنات کا سب سے بڑا دجل ہے۔ اور واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، آپ نے فرما دیا کہ میرے بعد جتنے بھی مدعی نبوت ہوں گے ہر ایک میں دو وصف پائے جائیں گے، کذب میں مبالغہ اور دجل میں مبالغہ، اور مدعی نبوت ان دونوں کا مرتکب ہوگا۔ لہٰذا ہم قادیانیت کے عقلاء کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ان کے بانی مذہب مرزا غلام احمد قادیانی اپنی زندگی کے ابتدائی 52 سال تک نہیں بلکہ آخری مرحلہ میں اس قسم کے خیالات و اوہامات کا شکار ہو گئے تھے۔ کوئی ان کے دل میں یہ ڈال دیتا تھا کہ آپ نبی ہیں، آپ محمد ہیں، آپ رسول ہیں، آپ عیسیٰ ہیں، آپ محمد کا ذل ہیں، آپ ان کا بروز ہیں، آپ احمد ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کرشن ہیں، آپ اوتار ہیں، آپ خدا ہیں، آپ مانندے خدا ہیں، آپ خدا کی بیوی ہیں، آپ خدا کا باپ ہیں، آپ خدا کا بیٹا ہیں، آپ شیر ہیں، آپ گورنر جنرل ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ میں یہ اوہامات یا اس قسم کے اوہامات یا الہامات یقیناً یہ شرعی وحی نہیں۔ ہاں شرعی وحی میں اس کا حل موجود ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایسے اوہام یا ایسے الہامات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھیں، عقل و منطق کو بھی ساتھ رکھیں۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے، شیاطین بھی اپنے دوستوں کی طرف وحیاں کرتے ہیں تاکہ انہیں حق کا مد مقابل بنا دیں، لہذا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی پناہ میں آ جانا چاہیے تھا۔ وہ نہ ایسے الہامات اور وحیوں کو حق سمجھتا، یعنی خود بھی انہیں حق نہ سمجھتا، چونکہ یہ سارے کے سارے الہامات کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، پھر اسے ان الہامات کو دیگر انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ اسے تو اپنے رب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے پناہ مانگنی چاہیے تھی۔ مگر مرزا صاحب نے اس قرآنی حل کے برعکس کیا، انہوں نے اپنے الہامات کی بنیاد پر، یعنی وہ الہامات جو رحمانی نہیں تھے خالص شیطانی تھے، ان کی بنیاد پر اپنے سابقہ عقائد، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ حیات مسیح، دجال کے بارے میں جو عقائد حقہ ہیں، دابۃ الارض کے بارے میں جو عقائد حقہ ہیں، معراج مصطفیٰ اور معجزات انبیاء، ان کے بارے میں جو عقائد حقہ ہیں، ان سب سے ایمان ہی سے برات کا اظہار کر دیا کہ میرا ان چیزوں پہ عقیدہ نہیں، اور اعتماد کس پہ کیا؟ اعتماد ان وحیوں پہ کیا اور ان الہامات پہ کیا جو مخالف قرآن و سنت تھے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں خدا تعالیٰ کی 20 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں۔ یعنی مرزا کو بطور امتی، بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، بطور قرآن و سنت کو ماننے والے، جس وحی کا رد کرنا فرض تھا، اس نے شرعی ضابطے اور شرعی حکم کے برخلاف کتاب و سنت کی تعلیمات اور اجماع امت کے برخلاف پوری امت سے تو معذرت کر لی کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور اس کے برعکس ان غیر شرعی، غیر ربانی، غیر رحمانی الہامات اور وحیوں کو اپنے دعووں کی دلیل بنا لیا، اور خود بالقوہ نبوت، ذلی نبوت، بروزی نبوت، پھر خود محمد اور احمد اور عین مصطفیٰ
ان سب امور کی دلیل اپنے ان الہامات کو بنایا۔ اس کا یہ عمل خالص غیر شرعی عمل تھا، لہٰذا ہم ابنائے ملت قادیانیت سے بطور نصیحت خاصہ انہیں کہیں گے کہ خدا را وہ ایسی وحی اور الہامات اور ایسے صاحب وحی کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو کتاب و سنت کی تعلیم ہے۔ قرآن و سنت اور صاحب وحی جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے ساتھ وفا شعاری کا معاملہ کریں۔ مرزا غلام احمد کی مخالف قرآن و سنت، مخالف اجماع امت وحی سے وہ خود بھی برات کا اظہار کریں اور اس صاحب وحی سے بھی، بلکہ وہ وحی محمدی پر اعتماد کا اظہار کریں جو محفوظ ہے، جو مامون ہے، جسے اللہ کی طرف سے حضرت جبریل امین لے کر آئے اور جناب محمد الرسول اللہ کے قلب امین پر جو نازل ہوئی، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جس وحی کے بعد کسی وحی کی ضرورت نہیں اور جس پر نازل ہوئی ان کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہیں۔ اس طرح یہ قادیانی حضرات اپنی عاقبت کو یقیناً درست کر لیں گے، اپنے خالق کو راضی کر لیں گے اور امت مسلمہ کے وسیع و عریض دائرے میں داخل ہو کر قلبی سکون و اطمینان، فکری راحت اور سعادت داران اور شفاعت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں گے۔ ہماری حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش اور دیگر کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے اور وہ ذات باری جو ہادی عالمین ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر چلنے کی توفیق بخشے، وہ نور اسلام کی نورانیت کو عام کر دے اور تمام اہل اسلام کو صراط مستقیم پر استقامت کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔